بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم روحانی رہنما کی ایمان افروز داستان۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ 14 اپریل 1859 کو گولڑا شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک علمی اور روحانی خاندان سے تھا اور آپ کا نسب حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد حضرت سید نظر الدین شاہ ایک جید عالم اور صوفی بزرگ تھے جنہوں نے آپ کی ابتدائی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ بچپن سے ہی حضرت پیر مہر علی شاہ غیر معمولی ذہانت اور روحانی شعور کے حامل تھے۔ آپ نے قرآن کریم کو بہت کم عمر میں حفظ کر لیا اور ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ آپ کا رجحان شروع ہی سے علم اور روحانی ترقی کی طرف تھا۔ علمی سفر اور تحقیق۔ آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے مختلف مراکز کا سفر کیا اور حدیث، فقہ، تفسیر اور تصوف جیسے علوم میں مہارت حاصل کی۔ دہلی کے مشہور تعلیمی اداروں میں جید علماء سے علم حاصل کیا اور کئی مشکل مسائل پر تحقیق کی۔ آپ کا انداز فکر نہایت منفرد تھا اور آپ نے تصوف کو علم و حکمت کے ساتھ جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بیت اور روحانی مقام۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے اپنی روحانی بیعت چشتیہ نظامیہ سلسلے کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے ہاتھوں کی۔ سیال شریف کے اس عظیم روحانی مرکز میں آپ نے چشتیہ اصولوں اور تعلیمات کو نہایت دل جمعی سے سیکھا۔ بیعت کے بعد آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے گولڑا شریف کو ایک روحانی مرکز کے طور پر قائم کیا جہاں لوگوں کو نہ صرف دین کی تعلیم دی جاتی بلکہ ان کے روحانی مسائل کا بھی حل فراہم کیا جاتا تھا۔ تصوف میں منفرد پہلو۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کے تصوف میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ نے علم اور روحانیت کے امتزاج پر زور دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ تصوف کا مقصد صرف روحانی سکون حاصل کرنا نہیں بلکہ شریعت کی پیروی کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آپ کی مجلس میں دنیاوی مسائل پر بھی بات ہوتی تھی اور آپ لوگوں کو زندگی کے ہر پہلو میں دیانت، انصاف اور شریعت کی پابندی کی ترغیب دیتے تھے۔ ادب اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظاہر۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کا عشق رسول ان کے کلام اور نعتوں میں نمایاں تھا۔ ان کے اشعار میں سادگی اور گہرائی کا امتزاج نظر آتا ہے جو ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکاسی کرتا ہے۔ اگرچہ بہت سے اشعار ان سے منسوب کیے جاتے ہیں لیکن ان کا مستند حوالہ دستیاب نہ ہونے کی صورت میں ہم انہیں یہاں شامل نہیں کر رہے تاکہ مکمل احتیاط کا دامن تھامے رکھا جا سکے۔ قادیانیت کے خلاف علمی اور روحانی جہاد۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کا سب سے نمایاں کارنامہ قادیانی فتنے کے خلاف علمی اور روحانی جدوجہد ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کے خلاف آپ نے نہ صرف مسلمانوں کو متحد کیا بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قادیانی عقائد کی تردید کی۔ آپ کی تصنیف سیف چشتیائی اس فتنے کے خلاف ایک اہم دستاویز ہے جس میں آپ نے قادیانی نظریات کے خلاف مضبوط دلائل پیش کیے۔ آپ نے مرزا غلام احمد کو مناظرے کا چیلنج دیا جس نے عوام میں ان کے جھوٹے دعووں کو بے نقاب کیا۔ سماجی مسائل کا حل۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے اپنے وقت کے سماجی مسائل کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔
آپ نے غربت، جہالت اور فقہ واریت کے خلاف کام کیا اور لوگوں کو اتحاد اور تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ آپ کی تعلیمات کا ایک عام پہلو یہ تھا کہ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں انصاف اور دیانت کو اپنائیں۔ تصنیف اور علمی ورثہ: حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی اہم کتابیں لکھی، جن میں سیف چشتیائی، شمس الہدایہ اور مکتوبات شریف شامل ہیں۔ ان کتابوں میں آپ نے تصوف، شریعت اور دیگر موضوعات پر اپنی گہری بصیرت کا اظہار کیا۔ وصال اور ورثہ: 11 مئی 1937 کو حضرت پیر مہر علی شاہ نے اس دنیا سے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار گولڑا شریف میں واقع ہے، جو آج بھی روحانی سکون اور رہنمائی کے لیے لاکھوں زائرین کا مرکز ہے۔ آپ کا روحانی ورثہ آج بھی زندہ ہے اور آپ کے خاندان نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ سبق آموز پہلو: حضرت پیر مہر علی شاہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین کی خدمت اور روحانیت کے ساتھ ساتھ علم، انصاف اور شریعت کی پیروی ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ کی زندگی اور تعلیمات آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔